کیونکہ قرآن میں اللہ نے یہود علماء کے بارے میں کہا کہ ان کے اندر یہ برائی ہے، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ایسے کاموں پہ کی جائے جو کام انہوں نے کیے نہیں ہیں. بعض خوبیاں انسان میں ہوتی نہیں ہیں لیکن وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری طرف منسوب کریں، مجھے کہیں سخی ہے بہت، مجھے کہیں بڑا بہادر ہے، حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے. تو ایسی چیزوں پہ خوش ہونا یہ آپ کے 2 نمبر ہونے کی علامت ہے. آپ کو پتہ ہے میرے اندر یہ بات ہے نہیں، تو یہ بعض دفعہ ڈر ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو تعریف کر رہا ہے پتہ نہیں وہ میرے اندر ہے بھی یا نہیں ہے. یہ میں ٹاپک مکمل کر کے پھر آگے چلتا ہوں، بہت اہم ٹاپک ہے. بعض دفعہ یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے اندر ہے تو صحیح، لیکن یہ جب میری تعریف کرے گا تو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں یہ مجھے بگاڑ نہ دے، خود پسندی میں مبتلا نہ کر دے، تکبر میں نہ ڈال دے. تو اس بیس پر اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ بھی نیچرل ہے، یہ دیندار ہونے کی دلیل. اور اس کا میں علاج بتا دیتا ہوں، بس پھر وہ کر کے آگے چلتا ہوں. جب بھی کوئی آپ کی تعریف کرے تو 2 باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یا تو وہ خوبی آپ کے اندر ہوگی یا بولو نہیں ہوگی. اگر نہیں ہے تو جھوٹی تعریف ہے. جھوٹی تعریف پہ خوش ہونا پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی. کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی؟ تو آپ ایسے موقع پہ سوچ لیا کرو جھوٹ بول رہا ہے بھائی، ہمارے اندر تو یہ خوبی ہے ہی نہیں. اور اگر وہ واقعی آپ کے اندر ہے وہ خوبی، تو پھر اترانے سے بچنے کے لیے ایک چیز سوچ لینی چاہیے کہ بھائی اگر یہ اللہ کو بھی اس پہ اللہ کے ہاں یہ خوبی میری مقبول ہے پھر تو فائدہ ہے، اگر اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے تو یہی خوبی میرے لیے وبال جان بن جائے گی. مثال کے طور پر کوئی قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، قاری، لوگ کہتے ہیں قاری صاحب تراویح میں بڑا مزہ آتا ہے آپ کا قرآن سننے میں. تو قاری صاحب کو چاہیے یہ سوچے کہ اگر اللہ کو میرا یہ پڑھنا قبول ہے، پسند ہے، پھر تو یہ لوگ جو بلے بلے کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر اللہ کو پسند نہیں ہے، اس میں ریاکاری ہے یا میرے اعمال ایسے ہیں جن کی بیس پہ اللہ پھر بھی نہیں بخشے گا، تو یہ تعریف کرنے والے بھی ختم ہو جائیں گے اور میں بھی ختم. اس سے اچھا وہ قاری ہے جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے لیکن عمل پابندی سے کرتا ہے. کچھ لوگ صحیح قرآن پڑھنا نہیں جانتے، عمل اچھا کرتے ہیں، کچھ پڑھتے بہت اچھے ہیں، عمل میں زیرو. تو قیامت کے دن کس کا مقام بلند ہوگا؟ ہے بھائی جو اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے نا لیکن عمل کو فوکس کر رہا ہے، وہ زیادہ اونچا ہوگا. تو آخرت اصل ہے، یہ سوچ کے انسان اتراتا نہیں ہے کہ بھائی یہ بیانات ہو رہے ہیں، لوگ تعریف کر رہے ہیں، واہ بھائی بڑے زبردست، بڑا زبردست. بھائی اگر اللہ ان بیانات کو قبول کر رہا ہے جس کے لیے ہو رہے ہیں، وہ اگر قبول کر رہا ہے پھر تو بلے بلے. وہ نہیں کر رہا تو پبلک کے قبول ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اللہ کر رہا ہے نہیں کر رہا یہ آج نہیں پتہ چلے گا، یہ کل قیامت میں پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر اخلاص کتنا تھا. آپ پبلک کو دکھانے کے لیے بیٹھتے تھے یا کس اللہ کو خوش کرنے کے لیے؟ جب انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے بات کرتا ہے تو پبلک کی خوشی اور ناراضی کی پرواہ نہیں کرتا، اور جب پبلک کو خوش کرنے کے لیے بات کرتا ہے تو بسا اوقات وہ اللہ کو ناراض کر دیتا ہے لیکن پبلک کو ناراض نہیں کرتا. آج بہت سے واعظین ایسے ہیں جو پبلک کے جو اصل ایشوز ہیں ان پہ بیان نہیں کر رہے، بلکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پبلک ہم سے کیا سننا چاہتی ہے. پبلک کے حساب سے چلتے ہیں. آپ دیکھ لو نا محرم میں جو قصے چل رہے ہوتے ہیں، ربیع الاول میں جو من گھڑت سیرت کی طرف نسبت کی جاتی ہے، سیرت کے بہت سے پہلو ایسے بیان کیے جاتے ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب کیا ہے؟ پبلک کی واہ واہ کے لیے. کربلا کے واقعات کچھ تو صحیح ہیں، کچھ تڑکا اپنی طرف سے لگایا جاتا ہے صرف کس کو خوش کرنے کے لیے؟ پبلک کو خوش. پبلک بولے گی واہ واہ، رلا کے چلا گیا، رلا کے چلا گیا. یہ بہت ہو رہا ہے فیس بک پہ، تو میں دیکھتا رہتا ہوں روزانہ نا. ایک خطیب کو دیکھو وہ پتہ نہیں کچھ اور بیان کر رہا ہوگا، دوسرا خطیب آتا ہے وہ کچھ اور تڑکا لگا رہا ہوگا. لوگوں کو اہل بیت سے محبت ہے، یہ انسانی فطرت ہے. اب آپ اہل بیت کے اگر ان کی تعریف میں مبالغہ کریں گے نا، غلو، تو یہ جو سادہ لوگ ہیں نا، سادہ لوگ عوام، یہ بہت خوش ہوتی ہے. یار علی کی ایسی فضیلت بیان کی جو آج تک کسی سے نہیں سنی، واہ واہ سبحان اللہ، رونا شروع. یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ مستند ہے یا نہیں ہے، اس کو نہیں فوکس کرتے. جو اعتدال ہمارے معاشرے میں کیا ہے بولو؟ ختم. ماں باپ کو خوش کرنا ہوگا تو والدین کے حقوق پر بیان ہوگا، سارے والدین خوش ہو جائیں گے، ماشاء اللہ آج خطیب صاحب نے ہمارے ایسے حقوق بیان کیے کہ سن کے مزہ آ گیا. یہ نہیں پتا کہ بھائی ماں باپ کے حقوق کی بھی ایک لمٹ ہے. کیا ہے بھائی؟ لمٹ ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں جب ماں باپ کے سامنے بیان کی جائیں تو ان کو بالکل بھی خوشی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے.